اول وقت میں پہلی فرصت میں اس کے پاک گھر میں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ تعالی ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، جمع ہونے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائے، اور سامنے جو جمعہ کا خطبہ اور جمعہ کی نماز ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، ابھی کچھ دنوں سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ سب کی زبانوں پر ایک ہی بات ہے کہ کرونا کی تیسری لہر آ رہی ہے، آنے والی ہے۔ نیوز میں یہ خبر چل رہی ہے، میڈیا میں یہ خبر چل رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ حالانکہ ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے مومن کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کے لیے اللہ کافی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ دعا یہ کریں کہ اللہ کوئی بلا، کوئی وبا، کوئی مصیبت ہی نہ آئے۔ لیکن جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ ایمان ہمارا مضبوط ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ وہ بچانے پہ آئے تو دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی، اور اس نے مارنے کا ارادہ کر لیا تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ دوستوں، جب دل میں ایمان، دل میں عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، جب دل ایمان سے لبریز ہوتا ہے تو اس کے جسم پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ بھئی دل یقین کے ساتھ کامل ہو چکے، دل میں کامل یقین ہے، دل میں اس کے ایمان ہے، اس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے جسم پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ظاہر ہوں گے۔ دل میں لا الہ الا اللہ ہے تو اس کے جسم پر محمد الرسول اللہ ہے۔ اور جب یہ ہوگا تو انشاءاللہ مومن دنیا کے حالات سے نہ گھبرائے گا، نہ پریشان ہوگا۔ حالات دنیا میں آئے ہیں، آ رہے ہیں، آتے رہیں گے۔ اصل یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارا عقیدہ مضبوط ہو، اللہ کے اوپر کامل یقین ہو۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، اس سے پہلے بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ آج ہماری محبتیں صرف زبان پر ہیں، ہماری زندگیوں میں محبت کا کوئی نشانی نظر نہیں آتی، کوئی علامت نظر نہیں آتی۔ نہ ہماری شادیوں کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یہ پیارے نبی کے امتی ہیں، نہ ہماری دعوتوں کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یہ نبی کے امتی ہیں، نہ ہمارے معاملات کو دیکھ کر یہ لگتا ہے، نہ ہمارے معاشرے کو، نہ ہمارے گلیوں کو، نہ ہمارے گھروں کو۔ محبت وہ تھی جو کرنے والے کر کر گئے۔ ایک یہودی تھے ملک شام میں، ملک شام، سیریا نام تو آپ نے سنے ہوں گے، جانتے بھی ہیں، ملک شام۔ وہاں پر ایک یہودی رہتے تھے۔ یہودیوں کے یہاں مقدس دن سیٹرڈے، ہفتے کا دن ہے، سنیچر۔ جیسے ہمارے یہاں مقدس دن جمعہ کا دن ہے، عیسائیوں کے یہاں مقدس دن وہ اتوار کو مانتے ہیں، سنڈے کو۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کے نقش و قدم پر چلتے ہوئے بہت سے مسلمان سنڈے کو ہی چھٹیاں مناتے ہیں، سنڈے کو ہی اپنے سارے پروگرام رکھتے ہیں،
اور سنڈے کو ہی پروگرام رکھنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن سنڈے کو مقدس سمجھنا، معزز سمجھنا اور پھر اسے بڑھاوا دینا، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا۔ تو جمعہ کا دن جس طرح مقدس دن مانا جاتا ہے، یہودیوں کے یہاں کون سا دن؟ ہفتے کا دن۔ وہ یہودی تھا اور اس کا معمول تھا ہر ہفتے کے دن صبح صبح نہا دھو کر، اچھے کپڑے پہن کر، اچھی عمدہ سے عمدہ خوشبو لگا کر وہ اچھی طرح تیار ہوتا تھا اور پھر وہ تورات پڑھتا تھا۔ یہودی تھا نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ تورات۔ وہ بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب تھی، لیکن بعد میں یہودیوں نے اس کے اندر تبدیل کر دی، اپنے منمانی چیزیں اس میں فیڈ کر دیے، اس میں داخل کر دیے، اور بہت سارے احکام جو پسند نہیں تھے اسے نکال دیے۔ اسی طرح زبور میں بھی ہوا، اسی طرح انجیل کے ساتھ بھی ہوا۔ لیکن پوری دنیا میں قرآن ایسی مقدس کتاب ہے جس کے اندر ایک رتی برابر بھی رد و بدل نہ ہوا ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، چاہے وسیم رضوی جیسے لاکھوں کروڑوں لوگ پیدا ہو جائیں، لیکن اللہ کے کلام کا ایک زبر، ایک زیر، کیا ایک نقطہ بھی نہ کوئی آج تک بدل سکا ہے اور نہ ہی قیامت تک کوئی بدل سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی حفاظت کے ذمے کس نے لی ہے؟ اللہ نے لی ہے۔ تو وسیم رضوی کیا ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس جیسے سے پوری دنیا بھر جائے تب بھی قرآن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو بہرحال ہفتے کا دن تھا، وہ یہودی، اس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت نفرت، بولتے نہیں کٹر دشمن، جیسے وہ تورات پڑھنے کے لیے بیٹھا تو اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ بھئی تورات اللہ کی کتاب ہے، اور پہلے جتنی بھی اللہ کی کتابیں اللہ نے اتاری ان ساری کتابوں میں پیارے نبی کا تذکرہ ہے، پیارے نبی کا نام ہے کہ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ تو ہر نبی اپنی نبوت کے ساتھ پیارے نبی کے نبی ہونے پر ایمان لانا بھی ان کے لیے ضروری تھا۔ تو اس نے جیسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا، اس کے دل میں سخت نفرت تھی، تو اس نے اتنے جگہ کو جو ہے کاٹا اور پھر اس کو جلا دیا۔ اچھا، یہ پہلے ہفتے اس نے ایسا کیا۔ پھر دوسرا ہفتہ آیا، پھر اس کا جو معمول تھا، نہایا دھویا، خوشبو لگایا، پھر ان جو اچھے کپڑے پہنا نہا دھو کے، اور پھر جب وہ تورات پڑھنے کے لیے بیٹھا تو اب کی بار یہ ہوا کہ اس صفحے میں بھی پیارے نبی کا نام، اس صفحے میں بھی محمد، اس صفحے میں بھی محمد، اس صفحے میں بھی۔ تو اب پھر اس کو اور غصہ آیا، فَقَطَعَهَا وَحَرَّقَهَا، پھر اس نے جو ہے کاٹا اور جلا دیا۔ پھر تیسرے ہفتے بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ اب کی بار دیکھا تو اس صفحے میں 2 جگہ محمد محمد اور اس صفحے میں 1 جگہ۔ تو سوچنے لگا یہ میرے ساتھ کوئی شرارت تو نہیں کر رہا ہے، کوئی کسی نے مجھ پر جادو تو نہیں کر دیا۔ پھر وہی فَقَطَعَهَا وَحَرَّقَهَا، اس نے ان کو کاٹا، ان ناموں کو، اور پھر اس نے جلا دیا۔ پھر چوتھے ہفتے کے دن جب وہ تورات پڑھنے کے لیے بیٹھا، اب کی بات تو عجیب ہو گیا کہ اس صفحے میں بھی 4 جگہ محمد محمد محمد، اور اس صفحے میں بھی 4 جگہ، کل کتنی جگہ؟ 8 جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ تو بہت حیران، وہ پریشان، یہ پیارے نبی کا معجزہ تھا، یہ پیارے نبی کی کرامت تھی۔ تو بہت حیران ہوا، پریشان ہوا، اور اس نے وہ قبولیت کی گھڑی تھی، اللہ کے طرف سے وہ ہدایت کی گھڑی تھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ مجھے ان سے ضرور ملنا ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، اور اس ارادے سے وہ باہر نکلا
اور قبولیت کی گھڑی تھی، ہدایت کی گھڑی تھی، اللہ نے اس کے دل کو ایمان کی روشنی سے اللہ نے منور کر دیا۔ باہر نکل کر اس نے اعلان کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں اللہ کو معبود مانتا ہوں، میں ایک اللہ کو معبود مانتا ہوں، اور میں نے اپنے آنکھوں سے پیارے نبی کے معجزے دیکھے، پیارے نبی کے کرامات دیکھے میں نے اپنے آنکھوں سے، اس لیے میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مانتا ہوں۔ یہ کہہ کر کہ مجھے تو ان سے ملنا ہے، اس نے سفر شروع کیا، ملک شام سے مدینے کا سفر، بہت دور کا سفر، ملک شام سے مدینہ، اونٹ پر اس زمانے میں، اور وہ اس کے دل میں اتنی محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب وہ نکلا وہاں سے اس نے ارادہ کر لیا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مل لیتا نہ میں کھاؤں گا نہ پیوں گا، پہلے میں ان کا چہرہ دیکھوں گا، پھر اس کے بعد دوسرے کام۔ اب وہ وہاں سے اونٹ کی سواری میں نکلا، پتہ نہیں کتنے دن اسے لگے ہوں گے، راستے میں کبھی وہ مسکراتا اور جو ہے کہتا کہ اللہ کے نبی میں آ رہا ہوں، میں مدینے آ رہا ہوں، میں آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں، اور کبھی رونے لگتا کہ پتہ نہیں سفر کب ختم ہوگا، مدینہ آ کیوں نہیں رہا، سفر ختم کیوں نہیں ہو رہا۔ بہرحال کرتے کراتے وہ مدینہ منورہ جب پہنچے تو مدینہ منورہ میں بہت سارے لوگ ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ یہ جیسے ہی مدینے میں داخل ہوئے چیخ چیخ کر کہنے لگے، این محمد، یا محمد، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں مجھے کوئی بتاؤ پیارے نبی کہاں ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، اچھے خوبصورت تھے، پورے سنت لباس میں تھے، تو ان کو دیکھ کر یہ سوچنے لگے کہ شاید یہی پیارے نبی ہیں، جا کر سیدھے گلے لگ گئے، رونے لگے اور رو کر کہنے لگے کہ اے نبی میں آپ سے ملنے کے لیے ملک شام سے آیا ہوں، میں نے آپ کے نام کو جلایا، 1 مرتبہ جلایا، 2 مرتبہ جلایا، 3 مرتبہ جلایا، میرے دل میں آپ کی بہت نفرت تھی، لیکن میں نے آپ کے نام کو جلایا، اللہ نے آپ کی محبت کا چراغ میرے دل میں جلا دیا، اللہ نے ایمان کا چراغ میرے دل میں جلا دیا۔ میں کتنا بے تاب اور بے قرار تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے بعد ان کو الگ کیے، وہ تو بے چین تھے، بے قرار تھے، رو رہے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ میں کیسے ان کو بتاؤں۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ میں نبی نہیں ہوں، میرا نام سلمان ہے اور میں نبی کا غلام ہوں۔ تو وہ کہنے لگے این محمد، این نبی اللہ، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، اللہ کے نبی کہاں ہیں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں دل میں سوچنے لگا کہ میں کیسے ان کو بتاؤں کہ ابھی 3 دن پہلے پیارے نبی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ ان کی تڑپ کو دیکھ کر حضرت سلمان فارسی سوچنے لگے کہ میں کیسے ان کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب وہ پوچھنے لگے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ، میں بہت دور سے آیا ہوں، میں ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں، اور میری حالت بہت نازک ہے، کئی دنوں سے نہ میں کچھ کھایا نہ پیا، پتہ نہیں میں کب مر جاؤں گا، میری خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے میں ان کا چہرہ دیکھ لوں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے مجھے ہمت نہیں ہوئی بتانے کی، میں نے یہ کہا کہ وہاں سامنے مسجد نبوی ہے، آپ مسجد میں چلے جاؤ، وہاں آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ وہ دوڑتے دوڑتے سیدھے مسجد نبوی کو گئے۔ مسجد نبوی کے پاس بہت سارے صحابہ تھے، اور وہ چیخ چیخ کر پوچھنے لگے کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، میرے نبی کہاں ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے۔ ان کی تڑپ کو دیکھ کر جتنے صحابہ تھے سب کے دل میں پیارے نبی کی محبت اور پیارے نبی کی یاد، ابھی تو 3 ہی دن ہوئے تھے، سارے صحابہ رونے لگے، سارے صحابہ رونے لگے ان کے رونے کو دیکھ کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے اور آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بھائی
اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے، اللہ کے نبی نہیں رہے دنیا میں۔ تو وہ رونے لگے اور رو کر انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پیارے نبی کا چہرہ، میں پیارے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ اور پھر رو کر انہوں نے کہا کہ اچھا ایک احسان مجھ پر یہ کرو کہ پیارے نبی کی کوئی چیز مجھے دکھاؤ، پیارے نبی کا کوئی کپڑا ہو تو مجھے دکھاؤ، کوئی چادر ہو تو مجھے دکھاؤ۔ حضرت سلمان فارسی وہاں سے آئے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور جا کر باہر کھڑے ہو کر پورا قصہ ان کو سنائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چادر مبارک وہاں سے دیے، وہ لے کر آئے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں اللہ کی قسم میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، جیسے ہی پیارے نبی کی وہ چادر مسجد نبوی میں لے کر آیا پوری مسجد خوشبو سے معطر ہو گئی، پوری مسجد جو ہے مہکنے لگی۔ پھر وہ جو ملک شام سے آئے تھے وہ تو مومن ہو چکے تھے، وہ اس کپڑے کو کبھی آنکھوں سے لگاتے، کبھی سینے سے لگاتے، کبھی گال سے لگاتے، کبھی چوم لیتے، اور روتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ کپڑا دیا اور دے کر کہا کہ کپڑا جہاں سے لائے تھے واپس کر دو، مجھ پر یہ احسان کرو میرے نبی کا روزہ دکھا دو، میرے نبی کی خبر مبارک مجھے دکھا دو۔ آج میرے عزیز ساتھیوں، پیارے نبی کا روزہ ہم لوگوں کے لیے بند ہو گیا۔ اللہ کا گھر حرم شریف کتنے مہینے ہو گئے، کتنے سال ہو گئے، سال ہونے کو ہیں، بتاؤ عمرے کو جا سک رہے ہیں کوئی؟ برا مت مانو، اصل میں یہ ہے ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آج اللہ نے مصطفیٰ کا دروازہ ہمارے لیے بند کر دیا۔ نہ ہم وہاں جا کر سلام پڑھ سک رہے ہیں، نہ ہی ہم اپنے دل کی حالت وہاں بیان کر سک رہے ہیں۔ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ اتنا لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود بتاؤ شادیوں میں فضول خرچی کم ہو رہی؟ کیا ویڈیو ختم ہو گئے شادیوں میں؟ کیا مسلمانوں نے برتھ ڈے منانا چھوڑ دیا؟ کیا مسلمان بچیوں نے پردہ کرنا شروع کر دیا؟ کیا مسلمانوں نے فجر کی اذان سنتی نماز کو آنا شروع کر دیا؟ کچھ بھی ہو جائے ہم سدھرنے کو تیار نہیں، اللہ کی طرف آنے کو تیار نہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں اللہ کیا کر رہا ہے، ہماری مدد کیوں نہیں کرتا اللہ؟ بابری مسجد کا فیصلہ غلط ہوا، اللہ کی کیا بھی مدد آئی نہیں؟ تبلیغ کو اتنا بدنام کرے، اللہ کی کیا بھی مدد نہیں آئی؟ قرآن کے خلاف فیصلہ کرنی، اللہ کی کیا بھی مدد نہیں آئی؟ طلاق کے بارے میں ایسا جو ہے غلط فیصلہ ہوا، اللہ کی کیا بھی مدد نہیں آئی؟ اذان پر پابندی کی بات ہو رہی، اللہ کی کیا بھی مدد نہیں آئی؟ بھئی اللہ کی مدد آئے گی ضرور۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے، جانوروں کو اپنے جو ہے بچوں سے محبت ہوتی ہے۔ بھئی کوے ہیں، پرندے ہیں، چوزے ہوتے ہیں ان کے گھونسلے میں، وہ اپنے چوزوں کو کھلاتی ہیں لا کر۔ گھونسلے میں انڈے ہوں یا چوزے ہوں، آپ وہاں جا کر انگلی کریں تو وہ ماں جانتی ہے کہ یہ انسان ہے، اس سے میں لڑ کر جیت نہیں سکتا، اس کے باوجود وہ اپنے انڈے کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، وہ اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ مظفر نگر کا واقعہ ہوا، گجرات کا واقعہ ہوا، پتہ نہیں کہاں کہاں کے کتنے واقعات ہوئے، اس کے باوجود اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہمارے سامنے ہے۔ دیکھو فجر کی اذان ہو رہی، اس کے باوجود بھی پورا محلہ سویا ہوا۔ اتنا کہا جاتا ہے بھائی شادیوں میں ویڈیو بند کرو، لیکن سب ویڈیو میں مشغول ہیں، فضول خرچی کر رہے ہیں۔ برتھ ڈے مت بناؤ، لیکن اس کے بغیر تو ہر سال پابندی سے منانا ہی منانا ہے۔ جب اللہ کو اتنا ناراض کریں گے تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ خوب یاد رکھیں، کبھی بھی اللہ نے اپنے بندوں کی، جب بھی بندوں کو مدد کی ضرورت پڑی ہے اللہ نے مدد کی ہے، اور وہ اللہ کہہ رہا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، میں اپنے سنت سے نہیں مکھرتا۔
اللہ کا قانون کبھی بدلتا نہیں۔ اللہ فرمانے جیسے میں نے اپنے بندوں کی مدد کی تھی ویسے اب بھی کروں گا، قیامت تک کرتے رہوں گا، لیکن تم میرے بندے بنو تو صحیح۔ سنگا چھوڑنے تیار نہیں، سود کو لینا چھوڑنے تیار نہیں، جھوٹ چھوڑنے تیار نہیں، پردے میں رکھنے کو تیار نہیں، چاہیے تو کیا؟ صرف اللہ کی مدد۔ تم بندے بنو، نہیں، وہ نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستو، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ راضی ہو جائے۔ میرے ساتھ پھر کیا ہوا؟ وہ یہودی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو اس نے کبھی سینے سے لگاتا، کبھی جو ہے گالوں سے لگاتا، کبھی آنکھوں سے لگاتا، چوم لیتا، اور اس نے کہا کہ مجھے میرے نبی کا روضہ دکھا دو، مجھے میرے نبی کی قبر مبارک دکھاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے پیارے نبی کے روضے کے پاس، سارے صحابہ ساتھ میں تھے۔ وہ جا کر پیارے نبی کے روضے کے قریب رونے لگا، اور پھر روتا روتا حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں چپ کراتا، اس سے پہلے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس نے دعا کرنا شروع کیا کہ اے اللہ، ان تقبلت ایمانی فاقبض روحی الساعہ، اے اللہ اگر تیرے یہاں تجھے میرا ایمان قبول ہے، ابھی میری روح لے لیتے، ابھی میری جان لے لے، اگر میرا ایمان قبول ہے، مجھے تیری معرفت بھی مل جائے گی، پیارے نبی کی محبت بھی نصیب ہو جائے گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہ لفظ سن کر میں نے چاہا کہ میں جا کر اسے چپ کراؤں، وہ گرا، میں اس کے قریب پہنچا تو دیکھا وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا، اس کی روح قبض ہو گئی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، کل قیامت کے میدان میں پیارے نبی جب پوچھیں گے اللہ کے نبی کیا لے کر آئے، وہ تو بتا دے گا کہ اللہ کے نبی آپ کی محبت میں میں اپنی جان لے کر آیا۔ لیکن ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے، ہمیں پوچھیں گے کیا لے کر آئے، ہم کیا بتائیں گے؟ اللہ کے نبی میں اتنا کمینہ ہوں، فجر کی نمازیں چھوڑ کر آیا، کیا بتائیں گے ہم؟ اللہ کے نبی شادیوں میں فضول خرچی کر کے شیطان کا بھائی بن کر آیا، کیا بتائیں گے ہم اللہ کے نبی کو؟ عورتوں کو بے پردہ کر کے آیا، اپنی خواہشات کے پیچھے پوری زندگی کھپا کے آیا، کیا بتائیں گے ہم اللہ کے نبی کو؟ پائجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے آیا، پیارے نبی آپ کی سنت کو چہرے سے مٹا کے آیا، کیا بتائیں گے میرے عزیز ساتھیوں؟ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ دنیا کے یہ حالات آتے ہیں، آ رہے ہیں، آتے رہیں گے، ظالم سے ظالم بادشاہ ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ ہمیں ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے، اعمال کے ساتھ جڑے رہنا ہے، پیارے نبی کے دامن کو تھامے رہنا ہے، سنت طریقے کے مطابق زندگی میرے دوستوں چلے گی، ایمان ہمارا مضبوط ہوگا، عقیدہ مضبوط ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کی نیت، اللہ کی رضا کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، انشاءاللہ زندگی جو ہے اچھی گزرے گی۔ یہ حالات ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تیسری لہر آئے، چوتھی لہر آئے، پانچویں لہر بھی آ جائے، اگر اللہ ہم سے راضی ہے، اور اللہ راضی کیسے ہوگا؟ اب نمازوں کی یہ حالت ہے، اللہ کی پناہ، جمعہ میں بھی دیکھو مسجد کب بھرتی ہے، برابر 1:30 بجے کے قریب، عشاء کی نماز میں 5 لحظے پہلے آ گئے تو مسجد کو ایسا معلوم ہوتا ہے یہاں نماز ہوتی کہ نہیں کی، کون بیٹھی؟ خالی امام بھی مؤذن 2 جنس بیٹھی، وہ نماز کے آخر میں آئے تو ذرا 1 صف کی، آدھی صف کی، 1.5 صف کی ڈسٹینس سے مسجدوں سے اتنا دور بھاگیں گے میرے عزیز ساتھیوں، تو بتاؤ کیسے ہماری زندگیوں میں برکتیں آئیں گی، کیسے ہمارے طبیعتیں اچھے ہوں گے، کیسے جو ہے ہمارے حالات سدھریں گے، کیسے اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ سے قریب ہونا ہے، نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اللہ کے حکم اور پیارے نبی کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔